میں جو انوسنٹ لوگ آپ کا ہوئے ہیں. آرگومنٹ اطمینان بخش اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے لیے تو پھر یہ فیصلہ کرنا اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو سزا دینا اور بھی آسان ہونا چاہیے. وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی وابستگیاں آڑے آ گئیں, کہیں ایم کیو ایم 12 مئی میں آ گئی, ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ آڑے آ گئی, نقیب اللہ محسود کے معاملے میں زرداری صاحب آڑے آ گئے, تو آپ کے ہاتھ تو کھلے تھے نا. پھر آپ اس ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کو سزا دیتے, آپ سائی وال کے واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دیتے. آپ کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. اچھا میں ایک بات عرض کر دوں جان کی امان پاؤں تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, جب باقی دونوں مہمان بول رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پوری بات سنتے ہیں اور پھر آپ بیچ میں کوئی اگلی بات کرتے ہیں. جب سے میں نے جب میری باری آتی ہے آپ مسلسل مجھے گفتگو کے درمیان میں انٹرپٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. نہیں, آپ گفتگو کے درمیان میں مجھے انٹرپٹ کر دیتے, جب میری بات ہی پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی اگلی بات کریں جی, چھوڑیں, میں اب اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے اوپر. میں چاہتا ہوں آپ میرے حصے کی بات کر لیں. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کے حصے کی بات نہیں کر سکتا نا جی. یہ وہ ڈومین ہے جو آپ کی ڈومین ہے, لیکن آپ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں نے ابھی اپنا جواب پورا دیا ہی نہیں. آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اطمینان بخش نہیں ہے. ابھی جواب پورا آیا ہی نہیں ہے تو آپ نے کہا آپ کا اطمینان بخش آپ جواب دینے بجائے ہم اس آرگومنٹ میں اور ٹائم گزار لیں, آپ جواب دے دیں. نہیں, میں تو چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ٹائم اسی طرح ہو, کیونکہ میرا ٹائم تو ضائع ہی ہو رہا ہے, کیونکہ میں پوری بات ہی نہیں کر پا رہا. نہ پہلے کر پا رہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں, نہ اب کر پا رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی بحث میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پھر 3 دفعہ میں آپ جواب نہیں دے رہے, اسی طرح سے ٹائم گزر رہا ہے. ابھی بھی جواب دے دیں. نہیں جی, میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ پولیٹیکل پرسنالٹیز یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز انوالوڈ تھے. یہاں کلیئر کٹ کیسز آف نیگلیجنس ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں دیکھیں ریلویز کا, میں متعلقہ منسٹر تو نہیں ہوں کہ میں اتنی تفصیل جانتا ہوں, لیکن کل سپریم کورٹ میں منسٹر فار ریلویز کہہ چکے ہیں کہ میں نے 29 لوگوں کو برطرف کیا ہے اس واقعے کے اس کے حوالے سے. میں پوری رپورٹ پڑھ کے آتا ہوں, اس کا دوبارہ سے آپ گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر یہ تعین کر لیں گے کہ اس رپورٹ جب آپ بلدیہ ٹاؤن کے, ماڈل ٹاؤن کے اور نقیب اللہ محسود کے اوپر آپ سوال اٹھاتے تھے یا 12 مئی کے اوپر, تو اس وقت آپ متعلقہ محکموں کے وزیر نہیں ہوتے ولید صاحب, معذرت کے ساتھ. یہ آپ کو اس معاملے میں لیڈرشپ دکھانی چاہیے, سیاسی مسئلے آڑے نہیں آپ کے آنی چاہیے. تو میں نے تو کبھی اس کی تفصیلات کی بات نہیں کی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ریلویز منسٹر نے کہا ہے کہ میں نے 29 پیپل کو سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 29 لوگ اس پہ ریلویز کے اہلکار جو ہیں وہ برطرف اس کے اوپر ہوئے ہیں. جو سائی وال کا واقعہ ہے اس میں عدالت نے جو ہے ان لوگوں کو بیل دیا, کیونکہ جو کمپلینٹ کرنے والے تھے, بخاری سے پوچھ لوں جس کے بعد مجھے بریک لینی ہے, اس میں بھی آپ کنکلوڈنگ اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں گے. آپ بتائیے کہ اس میں کچھ سزا جزا کا عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ اس گورنمنٹ نے کسی کو دونوں کیسز میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دونوں کیسز میں کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور نہ ہی آپ کی کسی دوسرے مہمان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ریلویز منسٹر پہ کوئی الزام لگایا ہے. میں اس کو مسترد کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے بالکل کوئی ایکوزیشن یا ایلیگیشن شیخ صاحب پہ نہیں لگائی, منسٹر فار ریلویز پہ نہیں لگائی. یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اس وزارت کے ہیڈ تھے, آپ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں. ویسے انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں روایت میں آپ جواب دینا چاہیں گے پولیٹیکل کلچر میں, اور لوگ دیتے ہیں تو کچھ دیر بعد وہ بحال ہو جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ اس کے ایگزامپل ہے, استعفیٰ دیا بحال ہو گئے. ہمارے لوگ